میری اور استاد بھوپت سنگھ کی نگاہیں چار ہوئیں۔ معاملہ خاصا سنگین ہو گیا تھا۔ ہمارے ستارے اچھے ہی تھے جو ہوٹل پر پولیس کو دیکھتے ہی میں نے ادھر کا رخ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ ہمیں بننے خان کا پتہ ٹھکانہ بتانے والا بیرا فوراً ہی پہچان لیتا اور ہم دونوں اسی وقت دھر لیے جاتے۔ بھوپت تو شاید کسی نہ کسی طرح بچ ہی نکلتا، مگر میری گلو خلاصی ناممکن ہو جاتی، کیونکہ میں پولیس کو اپنا کوئی عطا پتہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر شاید جلد ہی مجھے سیتا کے معاون کی حیثیت سے پہچان لیا جاتا اور میرے ساتھ ہی سیتا بھی ناقابل تصور دشواریوں کا شکار ہو جاتی۔ 2 گھنٹے میں یہی معلوم ہوا ہے بس، بھوپت نے منشی کو للکارا۔ ایک اور بات پتہ چلی استاد، بننے کے جانے کے بعد سے ہوٹل کا ایک باورچی بھی غائب ہے۔ جب بیان کے لیے اس کی باری آئی تو پتہ چلا وہ موجود نہیں ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہوٹل میں رات 12 کے بعد شروع ہوتی ہے۔ باورچی خانے میں کام کرنے والے ایک مددگار نے بتایا کہ وہ شام 6 بجے ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے جلدی میں کہیں گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے گا، مگر ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نام کیا ہے اس باورچی کا؟ دیوان داس۔ پر استاد یہ بتا دوں کہ پولیس دیوان داس کو اہمیت نہیں دے رہی۔ اب ان کا سارا زور ان 2 آدمیوں کی تلاش پر ہے جو بٹوا تلاش کرتے کرتے ہوٹل میں پہنچے تھے۔ منشی کی یہ بات خاصی منطقی تھی۔ پولیس کہیں کی بھی ہو، مسائل کے حل کے لیے مختصر ترین اور سب سے آسان راستہ اپناتی ہے۔ انہوں نے بننے کے قتل کے بارے میں یہ فرض کر لیا ہوگا کہ بٹوے میں بھاری رقم موجود تھی جو بننے کے ہاتھ لگی اور وہ خوشی میں ہوٹل سے کہیں چلا گیا۔ جب بٹوے کے مالک کو رقم کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بننے کی تلاش میں ہوٹل پہنچا۔ ان دونوں کو بننے خان ہوٹل پر موجود نہ ملا تو وہ ڈبی بازار گئے۔ رقم کی تلاش میں بننے خان کی جھوپڑی کا سامان تہو بالا کیا، اور جب ادھر سے بھی نا امیدی ہوئی تو کسی نہ کسی طرح انہوں نے پیپل گلی میں بننے خان کو جا پکڑا۔ اس نے رقم اور بٹوے سے لا علمی کا اظہار کیا ہوگا، اور جب ان دونوں نے اس کی جامع تلاشی لینے کی کوشش کی تو بننے نے مزاحمت کی ہوگی، لہٰذا ان دونوں میں سے کسی نے بننے خان کو ہلاک کر دیا اور لاش کی جامع تلاشی کے ذریعے اپنا بٹوا اور رقم حاصل کر کے بھاگ نکلے۔ گویا اب پولیس کی نظروں میں بننے خان کا قاتل استاد بھوپت سنگھ تھا یا میں۔ اس بیرے نے ان دونوں آدمیوں کا حلیہ کیا بتایا ہے؟ بھوپت سنگھ نے گہری سوچ کے دوران منشی سے سوال کیا۔ وہ بیرا پولیس کو بیان دینے کے بعد باہر اپنے ساتھیوں کو ساری رودات سنا رہا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی کا حلیہ تو تم سے ملتا جلتا ہے استاد۔ دوسرا آدمی دراز قامت، کثرتی بدن کا مالک، خوبرو جوان تھا۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے منشی نے معنی خیز نظروں سے میرا جائزہ لیا تھا۔ بھوپت نے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد منشی کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ منشی کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی رہی، جسے بھوپت نہیں توڑا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جو کچھ بھی کرنا ہے جلدی کرنا استاد۔ جتنی تاخیر ہوگی پارس ہماری دسترس سے اسی قدر دور نکلتا چلا جائے گا۔ دیوان داس کا کھوج نکالا جائے؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ ایک بار پھر منشی کی طلبی ہوئی۔ استاد بھوپت نے پھاڑ کھانے والے انداز میں اس سے دیوان داس کا پتہ معلوم کیا، اور یہ غنیمت ہوا کہ منشی اس گمشدہ باورچی کا پتہ نکال لایا تھا۔ سیتا کو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ساری رات ہوٹل سے باہر بھاگ دوڑ میں گزرے گی، لہٰذا ہم دونوں فوراً ہی ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ دکانوں پر مشتمل وہ علاقہ اتنی رات گئے ویران پڑا ہوا تھا۔ آس پاس اکا دکا آوارہ کتوں کی نیند دلانہ غراہٹیں ہی اس علاقے میں زندگی کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھیں۔ استاد کی کالی مرسڈیز سست روی سے سڑک پر بڑھی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر جینز ویئر ہاؤس کے بڑے سے بورڈ پر پڑی، اور میرے اشارے پر استاد نے اچانک بریک لگا دیے۔ دیوان داس اسی دکان سے ملک گلی میں کسی کوٹری میں رہتا تھا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ بھوپت آہستہ رفتار سے گاڑی اسی سڑک پر گھماتا رہے گا یا کسی ایسی جگہ روک دے گا جہاں وہ کسی کی نظروں میں نہ آ سکے۔ مجھے تنہا کوٹری تک جانا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر میں ماچس کی تیلی جلا کر اشارہ کر دیتا اور استاد گاڑی لے کر آن پہنچتا، اور اگر میں اس کوٹری میں کسی افتاد کا شکار ہو جاتا تو استاد 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد خود بھی وہاں آن پہنچتا۔ مجھے امید تھی کہ پولیس اپنی دانست میں بننے خان کے قتل کی گتھی سلجھانے کے بعد زیادہ مستعدی کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اور اتنی رات گئے محض رسمی کارروائی کی خاطر دیوان کی کوٹری کا رخ نہیں کرے گی۔ گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی ناکافی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں اسی کے سہارے نالیاں وغیرہ عبور کرتا ذرا ہی دیر میں داہنی قطار کی 7ویں کوٹری کے سامنے جا پہنچا۔ مجموعی طور پر یہاں بھی سناٹے کا راج تھا۔ تمام کوٹریاں تقریباً باہر سے مقفل تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس گلی میں بھی تمام تر دکانیں وغیرہ ہیں۔ شاید ایک آدھ بے گھر دکاندار کاروبار ختم کرنے کے بعد دکان میں ہی پڑا رہتا ہو، ورنہ وہ جگہ کسی بھی طرح رہائش کے قابل نہیں تھی۔ چند لمحوں تک میں اس غیر مقفل کوٹری کے سامنے کھڑا
اندر کی آہٹ لیتا رہا، مگر وہاں تو گہرے سناٹے کا راج تھا، گہرا اور مکمل سناٹا۔ پھر میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ چوبی دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور جواب کا منتظر رہا، مگر جواب ندارد۔ دوسری دستک ذرا تیز تھی۔ اس بار اندر سے کسی کی کرخت مگر خوابدیدہ سی آواز ابھری، کون ہے؟ بھاگ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کنڈی کھولو، میں دیوان داس ہوں۔ میں نے اپنا منہ دروازے کے قریب لا کر اس طرح سرگوشی کی کہ اندر والے کو میری آواز پر شبہ نہ ہو۔ پھر فوراً ہی میرا دل دھڑک اٹھا۔ اگر بولنے والا خود دیوان داس ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر کیسا شبہ؟ اسے تو فوراً ہی یقین آ گیا، شاید نیند نے اس کے حواسوں کو بالکل ہی مفلوج کیا ہوا تھا۔ اندر سے آہٹ کے ساتھ بھاری آواز ابھری، تو کیوں آ گیا رے؟ کیا ٹرین نہیں ملی؟ میں جواب دیے بغیر سانس رو کے کھڑا رہا۔ اس کے تبصرے پر میرا دل بلیوں اچھل پڑا۔ ٹرین کے تذکرے سے ظاہر تھا کہ دیوان داس اندر موجود نہیں ہے، اور جو کوئی بھی بول رہا ہے اسے یہ معلوم ہے کہ دیوان داس ٹرین سے کہیں جانے والا تھا۔ جو ہی دروازے کی کنڈی کھلی، میں پٹ دھکیل کر اندر گھستا چلا گیا۔ اندر موجود شخص لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور میں نے پھرتی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ہلکی روشنی کا دودھیا بلب جل رہا تھا۔ اس روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ کوٹری میرے اندازے کے عین مطابق پرچون کی دکان ہے۔ اسی کے عقبی حصے میں فرش پر بستر لگا ہوا تھا، دوسرا بستر لپٹا ہوا دیوار کے سہارے رکھا ہوا تھا۔ کون ہے؟ دیوان داس کہاں ہے؟ وہ ادھیڑ عمر، اوسط قامت اور اعصاب زدہ سا شخص تھا۔ اس کا چہرہ مقابل آتے ہی شراب کا تیز بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا۔ تم کون ہو؟ تیرا باپ۔ میں نے اسی گردن پر گھونسا جمایا۔ وہ کرہا کر آنکھیں کو جھکایا۔ دیوان داس ٹرین سے کہاں گیا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ میرے جارحانہ رویے سے بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے اچانک اپنی پتلون کی جیب سے بھوپت سنگھ کا دیا ہوا ریوالور نکال لیا۔ دیکھ، مجھے فرصت نہیں ہے۔ اگر 2 منٹ میں دیوان کا پتہ نہ بتایا نا تو میں تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ نہیں، مجھے نہ مارو۔ مجھے زبان بند رکھنے کے لیے 5,000 روپے دے کر گیا ہے وہ۔ میں اس کا ٹھکانہ نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر اچانک میرا خون کھول اٹھا۔ دیوان جیسا قلاش باورچی اسے زبہ بندی کی قیمت کے طور پر 5,000 روپے دے کر گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نہ صرف پارس پتھر حاصل کر چکا ہے بلکہ اس سے سونا بنا کر بیچ بھی چکا ہے۔ میں نے نال سے اس کی پیشانی پر ضرب لگائی۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر نیچے لڑک گیا۔ اس کی چیخ میرے اعصاب پر بم کی طرح گری اور میں نے بے دردی سے اس کے نرخرے پر پیر رکھ دیا۔ میرے کان باہر سے ابھرنے والی کسی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس گلی میں اگر کوئی موجود تھا تو اس نے وہ چیخ ضرور سن لی ہوگی۔ میری پوری توجہ باہر مرکوز تھی۔ جب کئی منٹ گزر گئے اور کوئی مداخلت نہ ہوئی تو میں دوبارہ اپنے شکار کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ میرے پیر کے نیچے دبا یوں بے حس و حرکت پڑا تھا جیسے ذرا سی بھی جنبش کرے گا تو موت اسے آدھا بوچے گی۔ وہ لکھنؤ گیا ہے، اس کے پاس کہیں سے موٹی رقم آ گئی تھی، بڑا خوش تھا وہ۔ لکھنؤ میں کہاں ملے گا؟ مجھے بتا کر نہیں گیا، مگر وہ لکشمی بائی پر مرتا ہے، اسی کے کوٹھے پر جائے گا۔ اس کی آنکھیں رحم طلب انداز میں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تالا اٹھا کر باہر نکل۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد اسے حکم دیا۔ مجھے چھوڑ دو مہاراج، میں غریب آدمی ہوں، مجھ سے ساری رقم بھی لے لو، شاید اس حرامی نے تمہارا پیسہ چرایا ہوگا، اس کے لچھن شروع سے خراب لگتے تھے مجھے۔ پھر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں روتا ہوا گر گیا۔ میں نے لات مار کر اسے دور دھکیل دیا۔ میری اب تک کی حکمت عملی یہ رہی تھی کہ میں جہاں جاتا اپنا سراغ نہیں چھوڑتا تھا اور نہ ہی کوئی میری نئی منزل کا پتہ چلا سکتا تھا۔ اس بڈھے کو اب زندہ چھوڑنا میرے اصول کے خلاف تھا۔ مجھے ہر قیمت پر دیوان کے تعاقب میں لکھنؤ جانا تھا، جبکہ یہ بڈھا زندہ رہ کر کسی اور کو بھی اس راہ پر ڈال سکتا تھا۔ خصوصاً دیوان کے بارے میں اس تشدد آمیز باسپرس کے بعد جب پولیس دیوان کی روپوشی کے سلسلے میں اس سے پوچھ گچھ کرتی تو گھاگ افسروں کی نظر سے وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا۔ یوں میری مہم مشکلات کا شکار ہو جاتی۔ پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ اسے باہر لے جا کر کسی ویران مقام پر ٹھکانے لگاؤں گا، مگر اس کی خستہ اعصابی کیفیت مجھے اسی وقت کچھ کر گزرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ زمین پر پڑا رو رہا تھا۔ میں نے ریوالور جیب میں رکھا اور اسے اسی حالت میں فرش پر دبوچ لیا۔ بوڑھے کے حلق سے چند کریہ مگر دبی دبی آوازیں نکلی اور اس کی شہرک پر میری انگلیوں کے تنگ ہوتے ہوئے حلقے کے ساتھ دم توڑ دی۔
چند منٹ بعد میں اس کی بے جان لاش کوٹری میں مقفل کر کے واپس لوٹ رہا تھا۔ چابی میں نے گٹر میں پھینک دی تھی۔ ماچس کی تیلی روشن ہوتے ہی جنوبی سندھ میں کسی کار کی بتیاں جل اٹھی اور وہ تیزی کے ساتھ میرے سامنے آ رکی۔ کیا رہا؟ بھوپت نے میرے بیٹھتے ہی سوال داغ دیا۔ ہمیں لکھنؤ جانا ہے، میں نے سرد اور جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ تجھے ہوا کیا ہے بے؟ بھوپت نے میرے بدلے ہوئے لہجے پر چونک کر پوچھا۔ گاڑی دھیان سے چلا استاد، میں آج تک قاتلوں، اسمگلروں اور سازشوں کو مارتا آیا ہوں، مگر آج مجھے ایک بے گناہ بڈھے کے خون سے ہاتھ رکھنے پڑے ہیں، پر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کس کا خون کیا تو نے؟ بھوپت میری زبان سے یہ انکشاف سن کر اچھل پڑا۔ دیوان اسی کے ساتھ رہتا تھا، رازداری کی قیمت کے طور پر اسے 5,000 روپے دے کر وہ آج رات لکھنؤ کی طرف گیا ہے۔ تو قتل کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی تجھے؟ پارس پتھر کی خاطر میں لہو کی ہولی کھیلتا آیا ہوں استاد۔ تمہاری شراکت کے بعد پہلی ہی واردات ہوئی تو تم اس کا جواز پوچھ رہے ہو؟ وہ بڈھا جانتا تھا کہ دیوان کہاں ہے، اور جب تک ہم پارس حاصل نہ کر لیں کسی کو بھی اس ٹھکانے کا معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اوے جب اسے مار ہی دیا تو اب افسوس کرنا بیکار ہے۔ آج کل جس کی دم اٹھا کر دیکھے گا نا وہی شیطان کا باپ نکلے گا۔ اب میرے سامنے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ سیتا کو کہاں چھوڑا جائے۔ اگر اسے بھنک بھی مل جاتی کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں تو وہ ہرگز میرا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتی، جبکہ موجودہ غیر یقینی حالات میں اسے ساتھ ساتھ لیے پھرنا نہ صرف میرے لیے بلکہ خود سیتا کے لیے بھی خطرناک تھا۔ بھوپت کا ارادہ اسی وقت لکھنؤ روانہ ہونے کا تھا، مگر جب میں نے اسے سیتا کے بارے میں اپنی تشویش سے آگاہ کیا تو وہ ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ یہاں کانپور میں میری ایک جاننے والی رہتی ہے، سیتا کو ہم اس کے پاس چھوڑ سکتے ہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد بھوپت نے تجویز پیش کی۔ تمہاری جاننے والی؟ طوائف سے کم تو وہ کیا ہی ہوگی۔ میرے اس تبصرے پر بھوپت چڑھ گیا۔ رنڈی بڑی ہرجائی ہوتی ہے، مگر جب وہ کسی کو چاہنے لگے نا تو اس کے لیے جان بھی دے دیتی ہے۔ تو تمہاری محبوبہ ہے وہ؟ میں محبوبہ نہیں پالتا پٹھے، وہ کئی برسوں سے میری دیوانی ہے۔ آج جھوٹوں کہوں نا تو سچ مچ بیاہ پر تیار ہو جائے۔ سیتا کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گی۔ کوئی اور ترکیب سوچو استاد۔ میری زندگی میں سیتا کبھی طوائف کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی، خواہ وہ میری ہی داشتہ کیوں نہ رہی ہو۔ میں مجرد آدمی ہوں بھائی، یہ نہیں جانتا کہ مرد اپنی بیوی کے بارے میں کتنے حساس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو تجھے ہی کوئی صورت نکالنی ہوگی۔ بھوپت نے ہتھیار ڈال دی۔ اس سے گفتگو ختم کرنے کے بعد جب میں نے اسٹیٹ ہوٹل میں اپنے کمرے پر دستک دی تو صبح طلوع ہونے والی تھی۔ فضا میں عجیب خوابناک سی خنکی رچی ہوئی تھی۔ سیتا نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں نیند کے خمار سے حسین تر ہو گئی تھیں۔ فرصت مل گئی تجھے؟ فرصت تو مل گئی، مگر پارس نہیں ملا۔ جہنم میں گیا پارس، ساری رات گزار کر آ رہا ہے اور اب پھر پارس کی رٹ لگا رکھی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح میری آغوش میں دبک گئی۔ اگر وہ بالکل ہی کھو جاتا نا تو میں اس پر لعنت بھیج بھی دیتا، مگر اس کا کچھ سراغ ملا ہے۔ میری جان، ان حالات میں قارون کے اس خزانے کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے آرام کے لیے، تیرے گھر بار اور بچوں کے لیے اس پتھر کا دوبارہ ملنا بہت ضروری ہے۔ میں کب کہتی ہوں اسے بھول جا؟ مجھے تو یہ شکایت ہے کہ اس کے چکر میں تو مجھے بھی بالکل بھول گیا ہے۔ اس کی شکایت بجا تھی، لیکن بہرحال اس نے میری ساری کوتاہیاں معاف کر دی تھیں۔ اس خوشگوار ماحول میں میں نے اسے اپنی نئی پریشانی سے آگاہ کیا۔ دیکھ، میں یہاں تنہا ہرگز نہیں رہوں گی۔ میں کبھی تجھ پر بوجھ نہیں بنتی، اپنی حفاظت خود کر لوں گی، مگر چلوں گی تیرے ساتھ۔ دیکھ، میرے ساتھ جانا خطرناک ہے سیتا، تو پہچان لی جائے گی۔ مجھے ڈبے میں بند ہونا منظور ہے، پر چلوں گی ساتھ ہی۔ اس نے کار کی ڈکی کے لیے ڈبے کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اس کی تجویز واقعی معقول تھی۔ لکھنؤ میں ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ دیوان کو لچھمی بائی کے کوٹھے پر پکڑیں اور اس سے پارس کی کہانی اگلوا لیں۔ اگلی کارروائی کا سارا انحصار دیوان کے بیان پر تھا۔ میں نے سیتا کو سامان سمیٹنے کی ہدایت کی اور خود پروگرام طے کرنے بھوپت کے پاس چلا گیا۔ وہ کافی پیتے ہوئے میرا ہی منتظر تھا۔ کیا طے ہوا؟ سیتا ہمارے ساتھ چلے گی، یہاں سے وہ ورقے میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ راستے میں موقع صاف دیکھ کر ہم اسے ڈکی میں بند کر دیں گے۔ تو لکھنؤ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں کا کام ہے، اس دوران وہ ڈکی میں ہی رہے گی، اور اگر ڈکی میں اس کی نقل و حرکت سے کوئی ادھر متوجہ ہو گیا تو یہ میرا ذمہ۔ وہ بنارس سے تمہاری کالی آسٹن میں اسی طرح مرزا پور پہنچی تھی،
او، جبھی تو پل والی چوکی سے صاف نکل گیا تھا، وہ حیرت سے بولا۔ میں نے نیچے کاؤنٹر پر جا کر اپنا حساب صاف کیا اور سیتا کو برقعے میں تیار کر کے اپنے مختصر سامان سمیت ہوٹل سے باہر آیا۔ پارکنگ لاٹ میں بھوپت اپنی گاڑی میں ہمارا منتظر تھا۔ اس نے احترام کے ساتھ سیتا کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور مجھے آنکھ مار کر بولا، بیٹھ جا تو بھی پٹھے، تو بھی پیچھے ہی بیٹھ جا، آج میں ڈرائیور کی ڈیوٹی دوں گا۔ گاڑی روانہ ہوئی تو اس کے سارے شیشے چڑھے ہوئے تھے تاکہ ہوا سے سیتا کا برقع یا نقاب اڑنے نہ پائے۔ شناخت کے اعتبار سے سیتا ہمارے لیے مجسم خطرہ تھا۔ اس کے سرخ بال، منفرد نیلی آنکھیں، ممتاز گوری رنگت، نمایاں اور دراز قامت، بے مثال۔ اسے تو محض ایک جھلک دیکھ کر کوئی بھی پہچان سکتا تھا۔ جب تک گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں پر چلتی رہی ہم تینوں خاموش رہے۔ پھر بھوپت نے سکوت توڑا۔ بھابھی، تیرا مرد تو بڑا خونخوار ہے، تم دونوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ بہادر کا گزارا بہادری کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ میرے لیے بہادر ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے خونخوار۔ میں بے اختیار ہنس پڑا اور بھوپت جھینپتے ہوئے بولا، یہ تھوڑے دن کے لیے میرا دشمن تھا پر اب تو میرا جگری یار ہے۔ تیری اور صفدر کی دوستی نئی نئی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، اگر پارس نہ کھو جاتا نا تو شاید حالات ہی مختلف ہوتے، پر اب ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ پارس سے تیرا کیا واسطہ؟ اس نئے ماحول میں اسے ڈھونڈ نکالنا میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے سیتا۔ اب بھوپت پارس پتھر میں میرا شریک ہے۔ کیوں؟ میری ماں نے وہ پتھر تجھے دیا تھا، اس میں تجھے کسی کو شریک کرنے کا کیا حق ہے بھلا؟ تیری حماقت نے مجھے حصے داری پر مجبور کیا ہے۔ لو، میں نے کیا حماقت کی؟ تو نے عدالت میں پارس پتھر کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا نا؟ ہاں کہا تھا، تو پھر یہ کہ بہت سے لوگ اس پتھر کی وجہ سے میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ بھوپت تو شریف آدمی ہے جو شراکت پر راضی ہو گیا۔ بھابھی، تو بہادر ضرور ہے پر ذرا بے وقوف بھی ہے۔ بھلا عدالت میں تجھے پارس کی کہانی دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب چھوڑو نا استاد، کیوں اس بات کو چھڑتے ہو؟ سیتا سے بعض اوقات نادان دوست والی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں۔ بھوپت نے میرے تبصرے پر ایک جاندار سا قہقہا لگایا۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر سیتا کو ڈکی میں پہنچایا گیا۔ نشستوں پر آرام دہ سفر کا لطف اٹھانے کے بعد وہ ڈکی میں جانے پر ذرا مشکل سے ہی راضی ہوئی۔ لکھنؤ تک کا سفر کسی خاص واقعے کے بغیر بخوبی طے ہو گیا۔ اس شہر کے مکینوں کے حالات پر وقت نے معاشی اور تعلیمی اعتبار سے گہرا اثر ڈالا تھا، مگر لباس اور زبان کے معاملے میں اس شہر کی ندرت اب بھی نمایاں تھی۔ راستے میں 2-3 جگہ رک کر بھوپت نے منزل مقصود کا پتہ معلوم کیا اور اس شہر کے سرابہ انکسار باسیوں نے بڑی خوش دلی سے اس کی رہنمائی کی، اور آخرکار ہم اس علاقے میں جا پہنچے جہاں لچھمی بائی مقیم تھی۔ کار ایک محفوظ اور نسبتاً ویران مقام پر پارک کر کے ہم دونوں آبادی کی طرف ہو لیے۔ لچھمی بائی کے بالا خانے پر ہماری ملاقات ڈھلتی عمر کی ایک سبک حال عورت سے ہوئی جو اپنے اتوار سے ہی نائکا نظر آتی تھی۔ آئیے سرکار، آج تو اس بالا خانے کے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے کہ شرفا دن کے اجالے میں بھی یہاں چلے آ رہے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں ہم دونوں ایک مختصر لیکن صاف ستھرے کمرے میں جا پہنچے جہاں فرش پر دری اور سفید براق چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ چاندنی کے وسط میں قالین بچھا ہوا تھا تاکہ مجرے کے دوران ناچنے والی کے قدموں کی مچلتی جنبشوں سے چاندنی پر شکنے نہ آئیں۔ قالین کے گرد چاندنی پر چھوٹے چھوٹے کامدار غلافوں والے تکیے رکھے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ ایک گوشے میں طبلے کی جوڑی، ہارمونیم اور موسیقی کے 2-3 آلات بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لچھمی بائی کہاں ہیں؟ سو رہی ہے سرکار۔ ساری رات ناچنے کے بعد وہ دن چڑھے تک سوتی رہتی ہے۔ حکم ہو تو اسے ابھی بیدار کر دوں؟ میری اور بھوپت کی نگاہیں چار ہوئیں۔ میں کانپور سے آ رہا ہوں۔ بھوپت نے جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ میرا بھتیجا کل رات سے غائب ہے۔ مجھے اس کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ لچھمی بائی کی زلف گرا گیر کا اسیر ہے۔ اسی کی تلاش مجھے تمہارے گھر تک لائی ہے۔ اس نے نوٹ لے کر سر کو قدرے خم دی، پھر حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، سرکار، نام کیا ہے آپ کے بھتیجے کا؟ دیوان داس۔ بہت ضدی ہے وہ۔ محض ضد کے باعث گھر اور جاگیر چھوڑ کر کئی برسوں سے روپوش تھا۔ مدت کے بعد مجھے اس کا سراغ ملا تو وہ میرے کانپور پہنچنے کی خبر پاتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ دیوان داس کا نام آتے ہی اس کی تیوریوں پر ہلکے سے بل پڑ گئے، مگر جب اس نے بھوپت کی زبانی دیوان کی جاگیر کا تذکرہ سنا تو خلیقانہ انداز میں ہنس دی۔
وہ اکثر یہاں آتا تھا پر پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں آیا۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ کانپور کے کسی ہوٹل میں باورچی کا کام کر رہا ہے۔ آپ نے وہاں معلوم کیا ہوتا سرکار؟ ارے وہ بدبخت تو خاندان کے نام کو بٹا لگانے پر تلا ہوا ہے بھائی۔ میری تم سے بس ایک گزارش ہے کہ وہ یہاں آئے تو اسے کسی ترکیب سے روک لینا۔ میں 2-4 ٹھکانوں سے ہو کر واپس ادھر آؤں گا۔ لکھنؤ میں وہ اکثر دلبر خان کے پاس ٹھہرتا ہے، میرے یہاں بھی اسی کے ساتھ آیا کرتا ہے۔ معاف کرنا سرکار، میں ذرا صاف گو بندی ہوں، اگر آپ اسے یہاں آنے سے روک دینا تو یہ مجھ غریب پر بڑی مہربانی ہوگی۔ کیوں؟ پتہ نہیں اس نے لچھمی پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ جب بھی آتا ہے لچھمی اپنے سرپرستوں سے منہ پھیر لیتی ہے۔ اگر دلبر خان کا ڈر نہ ہوتا نا تو میں نہ جانے کیا کر گزرتی۔ خیر ایک بار وہ مجھے مل جائے تو میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ہاں، یہ دلبر خان کہاں رہتا ہے؟ بھوپت کی اداکاری لاجواب تھی۔ اے سرکار، وہ تو پورے لکھنؤ میں رہتا ہے، میں اس کا نام ضرور جانتی ہوں پر پتے سے واقف نہیں ہوں۔ اب وہاں وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ بھوپت چند رسمی باتوں کے بعد وہاں سے نکل آیا۔ سالہ بچ کر کہاں جائے گا؟ سالہ نہیں، بھتیجا کہو استاد۔ بھوپت کی زبان سے میرے اس بات کے جواب میں جو کلمات برآمد ہوئے وہ صحیح معنوں میں دیوان داس کے شایع نشان تھے۔ دلبر خان پورے لکھنؤ میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ ہم کئی گھنٹے اس کی تلاش میں پھرتے رہے لیکن اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ ہر جگہ سے اس کے ایک نئے ٹھکانے کا پتہ ملتا مگر دلبر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت تھک ہار کر ہم ایک گھٹیا سے ہوٹل میں کھانا کھانے پہنچے تو اچانک ہی وہ خود ہی وہاں پہنچا اور اس کے آتے ہی ہوٹل میں سراسیمگی پھیل گئی۔ میں نے سنا ہے کہ تم دونوں کو میری تلاش ہے۔ وہ لاپرواہی سے ہمارے قریب ہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ چھریرے مگر کثرتی بدن، دراز قامت کا مالک تھا۔ لمبی سی گردن پر لمبوترا چہرہ، باریک ترشی ہوئی مونچھیں، گنجا سر، داہنے کان میں سونے کی بالی پڑی ہوئی، کرتے کے گریبان میں سونے کے قیمتی بٹن واضح طور پر اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ دلبر، دیوان داس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں نے آگے جھک کر اچانک اس سے سوال کر ڈالا۔ وہ سپاٹ نظروں سے چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، خاموشی کے ساتھ یہاں سے باہر نکل چلو۔ اس وقت تک ہمارے لیے کھانا نہیں لگایا گیا تھا، لہٰذا ہم دونوں نے فوراً ہی وہ میز چھوڑ دی۔ تم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا؟ ہوٹل سے باہر آ کر بھوپت نے دلبر خان کو ٹوکا۔ تم دونوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دلبر نے الٹا سوال کر ڈالا۔ ہم اس کے دوست اور رازدار ہیں، یہ باتیں یہاں مناسب نہیں، ہمیں کہیں تنہائی میں بات کرنی چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا۔ دلبر خان نے تانگے کو بلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر میں نے اسے روک دیا۔ ہمارے پاس گاڑی موجود ہے۔ بھوپت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں دلبر کے ساتھ عقبی نشست پر بیٹھ گیا اور مرسیڈیز دلبر کی بتائی ہوئی سمت میں روانہ ہو گئی۔ دیوان داس میرا جگری دوست ہے اور یہ بات پورا کانپور جانتا ہے۔ کل رات اس کے ہاتھوں خون ہو گیا ہے۔ واردات کے بعد وہ میرے گھر آیا تھا پر میں وہاں موجود نہیں تھا۔ جب رات گئے میں واپس آیا تو کمرے میں دیوان کا ایک پرچہ پڑا تھا کہ وہ لکھنؤ میں تمہارے پاس جا رہا ہے۔ میں فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو وہ کانپور میں خون کر کے آیا ہے؟ دلبر خان گہرا سانس لے کر بولا۔ ہاں، اور پولیس اس کی تلاش میں ہے۔ پولیس سے یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکے گی کہ دیوان لکھنؤ کی ایک طوائف لچھمی بائی پر مرتا ہے۔ پولیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ بہت ہی ذلیل ہے۔ اچانک دلبر خان غصیلے لہجے میں بولا۔ وہ آدھی رات گئے، گھبرایا ہوا میرے پاس پہنچا تھا۔ اس کے پاس 18-20 ہزار روپیہ نقد تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کانپور میں ایک لمبا ہاتھ مار کر بھاگا ہے۔ مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا نا کہ وہ قتل کر کے آیا ہے تو میں اس سے دور ہی رہتا۔ لکھنؤ میں بڑے بڑے بدماش میرے نام سے کانپتے ہیں مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میرے ہاتھ سے کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی۔ کمال ہے کہ دیوان نے اس معاملے میں تم پر بھی اعتماد نہیں کیا۔ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ مولچند ہوٹل کے کمرہ نمبر 7 میں جسپال کے نام سے ٹھہرا ہوا ہے۔ اسے بتا دینا کہ اب وہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے اگر میری طرف کا رخ بھی کیا نا تو جیل کی ہوا کھائے گا۔ دلبر تلخی سے بولا۔ تو تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ میں نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں۔ جو سالہ دوستی میں بھی اعتماد کو دھوکہ دینا اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ مجھے اگلے چوک پہ اتار دے۔ بھوپت نے کسی منجھے ہوئے پیشہ ور ڈرائیور کی طرح اگلے چوک پر گاڑی روکی اور دلبر خان خاموشی سے وہاں اتر گیا۔ پٹھے، کیا بات ہے تیری؟ بھوپت نے گاڑی آگے بڑھا کر کہا۔ میں نے تو اندھا جوا کھیلا تھا،
میرا خیال تھا کہ دیوان نے اسے سب کچھ بتا دیا ہوگا، اسی وجہ سے میں نے اپنی دانست میں سچ بات کہنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ بننے کے قتل کا حوالہ دے کر اسے میں اپنی اور دیوان کی دوستی کا یقین دلا سکوں گا، اور اسے نہ صرف یقین آ گیا بلکہ اس نے دیوان کو ہماری جیب میں ڈال دیا۔ زبردست بھائی۔ بھوپت اس کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھا۔ مولچند ہوٹل کی تلاش بہت آسان ثابت ہوئی۔ یہ قدیم وضع کا صاف ستھرا اور پرسکون اقامتی ہوٹل تھا۔ استقبالیہ گیلری میں لگے ہوئے بورڈ کے مطابق 7واں کمرہ ابھی تک جسپال راؤ کے نام پر ہی بک تھا۔ بھوپت باہر گاڑی میں ہی بیٹھا تھا اور میں اس کا ریوالور جیب میں چھپائے 7ویں کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دوسری دستک پر اندر سے کسی کی دھیمی سی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں نے جلدی سے راہداری کا جائزہ لیا۔ وہ ویران پڑی تھی۔ 6واں کمرہ مقفل تھا۔ میں نے دروازے کے قریب منہ لے جا کر سرگوشیانہ آواز میں کہا، دروازہ کھولو جسپال، مجھے دلبر نے بھیجا ہے۔ اندر سے کچھ آہٹیں سنائی دی اور چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ کھلے ہوئے پٹ کے عقب میں دہشت سے ستا ہوا ایک جوان چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے میرا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ دلبر نے تمہیں بلایا ہے، اندر آ جاؤ۔ اس نے دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ میں اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ کیوں بلایا اس نے مجھے؟ مجھے نہیں معلوم، اسی سے پوچھ لینا۔ وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ کانپور سے پولیس کی ایک جماعت یہاں پہنچی ہے، اسے دیوان داس کی تلاش ہے۔ آہستہ بولو، یہاں میرا نام جسپال ہے، وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔ جب وہ تیار ہو رہا تھا تو میں نے بساط پر ایک اور اہم چال چلی۔ اپنا اہم اور ضروری سامان ساتھ لے لینا، اب شاید ادھر تمہاری واپسی نہ ہو۔ پولیس سب سے پہلے سارے ہوٹل ہی کو چیک کرے گی۔ دلبر نے تمہاری رہائش کا دوسرا بندوبست کر لیا ہے۔ دیوان داس نے لباس تبدیل کرنے کے بعد ایک بریف کیس ساتھ لیا اور چلنے کو تیار ہو گیا۔ تم میرے نکلنے کے بعد باہر آنا، میں فٹ پاتھ پر تمہارا انتظار کروں گا۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط پا کر میں نے اپنی حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے میرے پیچھے چلے آنا، ہوٹل سے کچھ دور ایک گاڑی ہماری منتظر ہے۔ چلو، اس نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا اور یوں فٹ پاتھ کے کنارے پر رک گیا جیسے کسی سواری کا انتظار ہو، مگر میری چور نگاہیں ہوٹل کے دروازے پر مرکوز تھیں۔ چند منٹ بعد ہی دروازے سے دیوان داس نکلتا نظر آیا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ نروس اور سہما ہوا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھ لیا تو میں اس طرف چل دیا جہاں بھوپت کارڈ لیے میرا منتظر تھا۔ میں نے عقبی نشست پر بیٹھ کر اس وقت تک دروازہ بند نہیں کیا جب تک میرا شکار پنجرے میں نہ آ گیا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، جیسے کئی میل کی دوڑ لگا کر آیا ہو۔ بھوپت نے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مرسیڈیز تیزی سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ دیوان داس، تم پائیدان میں بیٹھ جاؤ، اگر کھڑکی میں سے کسی نے تمہارا خوبصورت چہرہ پہچان لیا نا تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اس نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا اور پائیدان پر بیٹھنے کے بعد پوچھا، یہ سفر کتنی دیر تک جاری رہے گا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور انگریزی میں بھوپت سے کار کسی ویرانے کی طرف لے جانے کو کہا۔ میرے اندازے کے عین مطابق دیوان داس انگریزی سے بالکل نابلد تھا، کیونکہ میری ہدایت پر چونکنے کے بجائے وہ ہونقوں کی طرح میرا چہرہ تکتا رہا۔ کانپور کے ایک تیسرے درجے کے ہوٹل کے باورچی کا انگریزی سے واقف ہونا ناممکن سی بات تھی۔ پارس پتھر میرے ہاتھ سے نکلے کم و بیش 24 گھنٹے ہو چکے تھے اور طویل جدوجہد کے نتیجے میں آخر کار دیوان داس ہمارے قبضے میں آ چکا تھا۔ مجھے قوی امید تھی کہ اس سے ہمیں پارس کا سراغ مل سکے گا، مگر اس سے باسپورس کے لیے بھری پوری سڑکیں مناسب نہیں تھی۔ اب یا تو یہ آنے والے لمحات کی سنسنی تھی یا بھوپت کی سست رفتار ڈرائیونگ کہ مجھے وقت کی رفتار ٹھہری ہوئی محسوس ہونے لگی۔ پھر ایک کچی مضافاتی سڑک پر آتے ہی بھوپت نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں نے فوراً ہی جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال دیوان پر تان لی۔ ریوالور کا مہیب دہانہ دیکھتے ہی وہ ہیزیانی انداز میں گھگیانے لگا۔ بننے خان سے ملنے والا پتھر کہاں ہے؟ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ جھوٹ مت بول، اگر مجھ سے اڑنے کی کوشش کی نا تو میں بڑی اذیت دے کر ماروں گا، میں تیرا جوڑ کھول دوں گا۔ وہ پتھر، وہ بننے خان نگل گیا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں۔ وہ سچ مچ رو دیا۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ پستول رکھ لو، اسے رکھ لو، میں تمہیں ایک لفظ بتا دوں گا، سب بتا دوں گا۔ اسی وقت بھوپت نے ٹیلوں کے درمیان گاڑی روک دی اور میں نے ریوالور رکھ لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا کم سے کم الفاظ میں پورا قصہ بتاتا چلا جا۔ کل دوپہر بننے نے ہوٹل کے کیبن نمبر 3 میں ایک گاہک کو نپٹانے کے بعد میز صاف کی تو اسے کرسی پر ایک سیاہ رنگ کا بدوزہ سا پتھر پڑا ہوا ملا۔ اس کی بناوٹ سے پتہ چلتا تھا کہ
کہ وہ کسی انگوٹھی کا نگ ہے؟ پارس کا ذکر آتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، مگر بھوپت کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ پارس کا ہی ذکر کر رہا استاد؟ مگر تو نے تو مجھے بتایا تھا کہ وہ سفید رنگ کا موتی جیسا گول نگ ہے۔ بھوپت نے طنزیہ لہجے میں کہا، پہلے اس سے نمٹ لے، پھر میں تمہیں مطمئن کر دوں گا استاد۔ یہ کہہ کر میں نے دیوان داس کو بات جاری رکھنے کا حکم دیا۔